فصاحت و بلاغت یعنی آپ کی زبان دانی میں مہارت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوامع الکلم یعنی وہ احادیث مبارکہ کے جن میں الفاظ مختصر اور معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ متعدد گفتگو سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ عبداللہ محدث سید دہلوی علیہ رحمۃ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نقل فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم العامہ، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک عظیم تھا۔ یہاں عظیم سے مراد سائز میں بہت زیادہ بڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر اقدس، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر سر دماغ کا محل ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل سے بڑھ کر کائنات میں اور مخلوق میں اور کسی کی عقل و دانائی نہیں ہے، تو اس معنی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس کو عظیم کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ اس سے عظیم سے مراد یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا سر جیسا کہ چھوٹا دیکھنے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عجیب دکھائی دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر اقدس نہ تو بہت زیادہ چھوٹا کہ عجیب لگے اور نہ ہی بہت زیادہ بڑا کہ لوگوں کو برا محسوس ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء کے متعلق گزشتہ دروس میں بھی یہ بات کی جا چکی ہے کہ ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عضو اعتدال کے ساتھ تھا، یعنی اس انداز میں ڈھالا گیا کہ جو خوبصورت لگے، نہ کہ اس انداز میں کہ جو کسی بھی طور چھوٹا یا بڑا ہونے کی وجہ سے انسانوں کو لوگوں کو عجیب محسوس ہو۔ اس لیے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جسم کے اعضاء مبارکہ کے حوالے سے اس اصول کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب چاہے وہ حضور کی آنکھیں مبارکہ ہوں، آپ علیہ السلام کے مبارک کان ہوں، آپ علیہ السلام کے مبارک نام ہو، آپ علیہ السلام کا قد انور ہو، ان تمام چیزوں میں ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتدال کے ساتھ حضور علیہ السلام کے جسمانی اعضاء کو ڈالا کہ جو نہ تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے برے محسوس ہوں اور نہ ضرورت سے زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے لوگوں کو عجیب محسوس ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے روایات کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یعنی منہ مبارک رزل یعنی نرم تھے، اور بعض روایات میں سبت اور قطت کے الفاظ بھی ہیں کہ جن سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نرم، لمبے اور گھنگریالے قسم کے تھے، یعنی نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے بال تھے کہ جس طرح کے حبشیوں کے ہوتے ہیں اور عجیب دکھتے ہیں، نہ بہت زیادہ سیدھے بال تھے، بالکل سیدھے بال بھی نہیں تھے کہ یہ بھی عجیب دکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال درمیانی قسم کے تھے کہ جو دیکھنے میں جب لمبے ہوں تو دیکھنے میں خوبصورت محسوس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے حوالے سے ان کی لمبائی اور ان کے مختصر ہونے کے حوالے سے مختلف قسم کی روایات مروی کی جاتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال آپ کے شانوں تک بتاتے ہیں، بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں تک بتاتے ہیں، بعض کانوں کی لو تک آپ کے بالوں کی لمبائی بتاتے ہیں۔ تو علماء کرام ان تمام روایات میں تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ جب جس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بال ترشوانے سے پہلے دیکھا اور کچھ عرصے تک آپ نے بالوں کو چھوڑے رکھا تو آپ کے بال مبارک کندھے تک پہنچے، تو صحابہ نے اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا، اور جب آپ علیہ السلام نے اپنے بال ترشوائے تو یہ بال کانوں کی لو تک پہنچے، صحابہ نے اسے بھی ذکر فرمایا، اور جب آپ علیہ السلام نے زیادہ ترشوائے تو یہ بال کانوں تک پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تو صحابہ کرام نے اس چیز کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ آپ علیہ السلام
بالوں کو ترشوایا کرتے تھے، سر منڈوانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ یہ آپ سر منڈوانے کی جو روایات ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے ان دو مواقع کے علاوہ اور کبھی بھی سر نہیں منڈوایا۔ آپ علیہ السلام کو درمیانے بال رکھنا پسند تھے۔ آپ کثرت کے ساتھ اپنے بالوں میں کنگھی فرمایا کرتے اور تیل لگایا کرتے، اور جو لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں ان میں بھی اگر آپ کو کسی کے بالوں میں گندگی یا آپ علیہ السلام کو کسی کے بالوں میں بال مٹی آلود نظر آتے، حضور اکرم علیہ السلام اس سے کراہت فرماتے۔ یعنی خود بھی آپ علیہ السلام نظیف طبیعت کے مالک تھے، صاف ستھری طبیعت کے مالک تھے، اور اپنے ارد گرد بھی ایسے ہی لوگوں کو دیکھنا پسند فرماتے تھے، اور جس کسی کے بالوں میں بال لمبے ہوں اور وہ بالوں میں کنگھی نہ کر سکے، حضور اکرم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بالوں کو لمبا کرنے کو بھی ناپسند فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بال لمبے کریں، بال بڑھائیں اور زلفوں کی طرف طبیعت کا رجحان ہو تو پھر وہاں حضور کی اس سنت کو بھی یاد رکھیں کہ زلفوں کو محض زلفیں رکھنا ہی سنت نہیں ہے، بلکہ ان زلفوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ورنہ حضور نے صرف بڑھائے ہوئے بالوں کو ناپسند فرمایا کہ جن کی صفائی اور ستھرائی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں عموماً ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ جو شوق میں زلفیں رکھتے ہیں لیکن پھر ان زلفوں کی صفائی کا دھیان نہیں رکھتے، تو برابر میں بیٹھنے والے افراد بھی ان کے زلفوں سے، ان کے بالوں سے آنے والی بو کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، آپ علیہ السلام کے مزاج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے تمام اعمال و کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء